سيدنا محمد الصادق وعلى آله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت کہا الأعراب دیہاتیوں نے آمنا کہ ہم لوگ ایمان لے کر آئے قل کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں ان سے لم تؤمنوا تم ایمان نہیں لائے ہو ولیکن اور لیکن قولوا تم لوگ کہو اسلمنا کہ ہم اسلام لے کر آئے ہیں ولما يدخل اور ابھی تک داخل نہیں ہوا الایمان ایمان فی قلوبکم تمہارے دلوں میں اس حجرات کی آیت نمبر 14 ہے. اس میں چھوٹا سا قصہ ہے لیکن اس قصے میں اصل میں ہمارے لیے عبرت ہے, ہمارے لیے سبق ہے. وہ قصہ یہ ہے کہ بنو اسد قبیلہ ہے, ان کے کچھ دیہاتی لوگ تھے جو مدینہ کے کونے میں ارد گرد رہتے تھے. شہروں سے باہر جو علاقے ہوتے ہیں ان کو دیہات کہا جاتا ہے. تو مدینہ کے کونوں میں یہ رہا کرتے تھے, بنو اسد کے لوگ تھے. یہ 9 ہجری کا ہی واقعہ ہے, یعنی وہ سال جس سال اللہ کے رسول کے پاس فوج در فوج لوگ اسلام لے کر آ رہے تھے. ان لوگوں نے دیکھا کہ لوگ مسلمان ہو گئے اور مسلمان جو ہو جاتا ہے تو ان سے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو ساتھی ہیں ڈرتے نہیں, ان کا مال بھی نہیں چھینتے. یعنی مسلمان ہونے سے انسان کا مال اور جان محفوظ ہو جاتا ہے. تو یہ لوگ بھی ایمان کا دعویٰ کرنے کے لیے آ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور زبان سے انہوں نے کہا کہ آمنا کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ مسلمان ہو گئے, ہم لوگ ایمان لے کر آئے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا, یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایمان لے کر آئے. قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہیں لم تؤمنوا تم ایمان نہیں لائے ہو ولیکن قولوا اسلمنا, ہاں یوں کہو کہ ہم اسلام لے کر آئے. اب سب سے پہلے اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے. کہ دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لے کر آئے, اللہ نے کہا کہ ان کو کہو ایمان کا لفظ ادا نہ کرے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے کر آئے. مختصر یہ کہ ایمان اور اسلام جب کسی آیت میں, کسی حدیث میں, کسی جگہ دونوں میں سے کوئی ایک لفظ استعمال ہوگا, یعنی صرف ایمان کا لفظ آئے یا صرف اسلام کا لفظ آئے, تو دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے. اور اس میں 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں. کیا؟ دل سے تسلیم کرنا, زبان سے اقرار کرنا, اور پھر اپنے اعضاء سے عمل کرنا. یہ ایمان کا بھی مطلب ہے, اسلام کا بھی مطلب ہے. لیکن جب کسی آیت میں, کسی حدیث میں ایمان اور اسلام کا لفظ ایک ساتھ آتا ہے تو وہاں پر دونوں کے معنی الگ الگ ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی ایمان سے مراد دل سے تسلیم کرنا ہوتا ہے, اور اسلام سے مراد زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء سے عمل کرنا. جہاں پہ دونوں لفظ اکٹھے ہوں وہاں پہ کیا ہوتا ہے, مطلب ایمان کا مطلب ہوتا ہے دل سے تسلیم کرنا, اور اسلام کا مطلب ہوتا ہے زبان سے اقرار کرنا, اعضاء سے عمل کرنا. اور کبھی کبھی اس کے الگ مطلب ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ ایمان کا مطلب زبان سے اقرار کرنا,
اور اعضاء سے عمل کرنا، اور اسلام کا مطلب دل سے قبول کرنا. لیکن یہاں پہ پہلا مطلب ہے ایمان سے مراد دل سے تسلیم کرنا، اور اسلام سے مراد زبان سے اقرار کرنا. تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہا ہے دیہاتیوں سے، پیغمبر آپ کہیں کہ تم لوگ زبانی مسلمان ہوئے ہو، تمہارے دلوں میں ابھی تک ایمان پیوست نہیں ہوا، تم نے حالات کو دیکھ کر اسلام قبول کیا ہے. لہذا ان کو آپ کہیں کہ یہ دعوے نہ کریں، زبانی دعوے نہ کریں. اب میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں. دیکھیں دیہاتی لوگ تھے، وہ مسلمان ہوئے، انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا، ان کے دل بھی اسلام پر مطمئن نہیں تھے. انہوں نے عمل نہیں کیا کیونکہ ان کو پتہ بھی نہیں تھا اسلام کا، ابھی اسلام انہوں نے سیکھا ہی نہیں تھا. تو ان کے دعوے کو اللہ رد کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کا سبب یہ ہے ہمارے لیے کہ وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو سیکھا بھی نہیں تھا اور وہ دعوے کر رہے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے، اللہ نے کہا کہ ایسا دعویٰ قابل قبول نہیں ہے. تو پھر اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے اسلام کو سیکھ لیا اور اس پر عمل نہیں کیا اور پھر وہ دعوے کرتا ہے؟ نہیں آئی سمجھ میں آپ کو بات؟ ایک بندہ ہے، اس نے اسلام سیکھا ہی نہیں ہے، وہ زبان سے اسلام لے کر آیا، تو عقلی طور پر اس کو تو یہ اعلان کرنا چاہیے نا کہ میں مومن ہوں، میں مومن ہوں. لیکن اس کے برعکس وہ شخص ہے جس نے اسلام کو سیکھا بھی ہے لیکن پھر بھی عمل نہیں کر رہا. وہ تو اس لیے عمل نہیں کر رہا کہ اس نے اسلام سیکھا ہی نہیں ہے، لیکن یہ سیکھنے کے باوجود بھی عمل نہیں کر رہا، تو پھر یہ کس لیول پر کھڑا ہوگا؟ نہیں سمجھ رہے آپ بات کہ بھائی پھر ہم یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے، اس آیت میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ وہ دیہاتی تھے، انہوں نے دین نہیں سیکھا تھا. ہم اللہ کے فضل سے پیدائشی مسلمان ہیں، ہم دین بھی سیکھے ہوئے، سمجھے ہوئے، اور اللہ کے فضل سے ہم نے یہ سورہ حجرات کی 13 آیات پڑھی. اس میں کتنے ہم نے ادب سیکھے ہیں. جاسوسی نہیں کرنی، بدگمانی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، کسی کا مذاق ٹھٹھا نہیں اڑانا، کسی کو برے لقب سے نہیں پکارنا، کسی پر عیب نہیں لگانا. دو مسلمان آپس میں لڑے ان کی اصلاح کروانا ہے، نہ کہ یہ کہ ان کی آگ اور بھڑکائے. اگر کسی کے بارے میں آپ کو خبر پہنچے تو آپ اس کی تحقیق کر رہے ہیں. کتنے ادب ہم نے سیکھے کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس نے ان پر عمل کرنا شروع کیا، اگر نہیں کیا تو اس کا مطلب ہمارا ایمان بھی نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، اللہ کے نزدیک کامل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جتنے بھی اسباب ذکر کیے ہیں نا پیچھے، سب کے شروع میں کیا کیا ہے؟ ایک ندا لگائی ہے. وہ ندا کیسی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ایسا نہیں کرو، اے ایمان والو یہ مت کرو، اے ایمان والو یہ کام نہیں کرو. اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہمارا بھی وہی دیہاتیوں والا کام ہے کہ ہم زبانی تو مسلمان ہیں لیکن ہمارے دل ابھی تک ایمان سے خالی ہے. کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر وہی شخص عمل کرتا ہے جس کا دل اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو تسلیم کرتے ہیں. یہ ایک تسلیم شدہ بات ہے، اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، نہ یہ تجربے کی بات ہے، بلکہ کتاب و سنت میں اس کے نصوص وارد ہیں کہ وہ شخص جس کا دل اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو تسلیم نہیں کرتا، پھر اگر کچھ عرصے کے لیے وہ چلے عمل کر بھی لے نا، لیکن وہ ہمیشہ مستقیم نہیں رہتا، استقامت اس کو نصیب نہیں ہوتی. اتنے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو ایک وقت نمازی تھے، ایک وقت میں اچھے دیندار تھے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. نمازیں کہاں گئی، روزے کہاں گئے، پتہ ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں اس کے دل میں خرابی تھی. اس کے دل سے تسلیم ہی نہیں کیا تھا کہ میں جس حکم پر عمل کر رہا ہوں وہ واقعی میں اللہ کا حکم ہے، اور اللہ وہ ذات ہے جو تعظیم کے قابل ہے کہ اس کے حکم کو مانا جائے. یہ اصل میں دل کی بات ہوتی ہے. ہم بھی اگر اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں جو سیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہمارے دلوں میں خرابی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں کہ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. کہ خبردار جن انسان کے جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے.
اگر وہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. خبردار الا وہی القلب، وہ ٹکڑا دل ہے. اگر انسان کا دل ٹھیک ہے، اس نے واقعی میں دل سے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو قبول کیا ہے، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ اس کو ضرور توفیق دے گا عمل کی. یہ سچی بات ہے. ہمارا عمل سے دوری کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ہم دل سے وہ قبول کرتے ہی نہیں ہیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں. دلوں میں شک ہوتے ہیں، دلوں میں وہم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک شک ہوتا ہے جو وقتی طور پر آتا ہے، وہ چلا جاتا ہے. لیکن ہمارے دل، ان کی پریکٹس نہیں ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو قبول کرنے پر. پریکٹس نہیں ہوتی، سوچ و بچار نہیں ہوتا، غور و فکر نہیں ہوتا. تو غور و فکر کب ہوگا؟ جب بندہ تنہائی میں بیٹھے، جب وہ سمجھے کہ واقعی میں عمل سے دور کیوں. ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی، پھر ہم اس کا علاج، یعنی ایک بیماری پتہ ہی نہیں ہو تو اس کے علاج کے لیے میں کیسے جاؤں گا؟ علاج وہی شخص کروائے گا جو یہ محسوس کرے گا کہ مجھے کہاں پہ درد ہے، مجھے بیماری ہے. جو یہ سمجھے گا نہیں، وہ کہاں سے علاج کروائے گا؟ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. صلح حدیبیہ کا موقع تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ عمرے پر جا رہے تھے، لیکن کفار نے ان کو روک دیا حدیبیہ کے مقام پر. وہاں پر ایک صلح ہوئی جو تاریخ کی بہت بڑی صلح تھی، جس کو پہچانا جاتا ہے صلح حدیبیہ کے نام سے. حدیبیہ کا مقام تھا، وہاں پہ کفار نے روک دیا اللہ کے رسول کو کہ آپ کو اجازت نہیں، آپ واپس جائیں. پھر وہاں پر ایک معاہدہ ہوا تھا. وہ معاہدہ کیا تھا، اس کی شرطیں کیا تھی، وہ اپنی جگہ. جب معاہدے پر دستخط کی باری آئی تو اللہ کے رسول نے صحابی سے لکھوایا کہ اس معاہدے پر تم یہ لکھو کہ ھذا ما قضى علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ صلح نامہ محمد جو کہ اللہ کے رسول ہیں اس کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم. کافروں میں سے ایک شخص تھا، اس کا نام تھا سہیل. اس نے جب یہ معاہدے نامے پر پڑھا کہ بھائی معاہدے پر سگنیچر ہے کہ یہ محمد کی طرف سے صلح نامہ ہے جو کہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اس کو آپ مٹا دیں، رسول اللہ کو مٹا دیں. اگر ہم آپ کو رسول تسلیم کرتے تو آپ کو کبھی بھی بیت اللہ سے نہ روکتے. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب اس کے دل میں یہ بات تھی کہ جو رسول ہوتا ہے وہ قابل اتباع ہوتا ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے، اس کی مخالفت نہیں کی جاتی. اس نے کہا کہ ہم اگر آپ کو رسول مانتے تو ہم آپ کی اتباع کرتے، ہم آپ سے قتال نہ کرتے، آپ کو بیت اللہ سے نہ روکتے. ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، مان جاتے تو نہیں روکتے. اس کا مطلب اس کے دل میں یہ بات تھی کہ رسول کی اتباع کی جاتی ہے، اس کا دل تسلیم کر چکا تھا. پھر کیا ہوا کہ تقریباً تاریخ میں آتا ہے کہ 2 یا 2.5 سال کے بعد اللہ نے اس کو ہدایت دی. کون شخص تھا؟ جو اللہ کے رسول کو روکنے کے لیے کھڑا ہوا تھا، لیکن اس کے دل نے تسلیم کر لیا تھا کہ واقعی میں رسولوں کی بات مانی جاتی ہے، اس کو قبول کیا جاتا ہے. اللہ نے اس کو دل کو پلٹ دیا تو وہ مسلمان ہو گیا، مومن بن گیا. تو اصل بات یہ ہے، یہ دیہاتیوں کا یہی حال تھا. کوئی ان کے دل تسلیم نہیں کر چکے تھے، کوئی انہوں نے عمل نہیں کیا تھا اور دعوے کرنے آگے ہم ایمان ہو لیا ہے. اللہ نے کہا کہ بھائی اگر تم ایمان ابھی تک نہیں لے کر آئے، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان پیوست نہیں ہوا ہے. پیوست ہو جائے تب اگر یہ دعویٰ کیا جائے تو ٹھیک ہے. یہ کھوکھلے دعوے نہیں ہونے چاہیے. اور ویسے ہی مسلمان کا مطمع نظر جو ہوتا ہے، نصب العین ہوتا ہے، وہ عمل کی راہ ہوتی ہے، زبانی دعوے نہیں ہوتے. ہماری وجہ یہ ہے، ہم اس لیے پیچھے ہوتے ہیں کہ ہماری توجہ دل کی طرف نہیں ہوتی ہے، ہماری توجہ اپنے دل کی طرف نہیں ہوتی. لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں، لیکن خود کی توجہ نہیں دیتے کہ یار اگر میں نمازیں پڑھ رہا ہوں تو ٹوٹی ٹوٹی نمازیں کیوں ہوں. میں کبھی کبھی نمازیں پڑھتا ہوں، کبھی کبھی چھوڑ دیتا ہوں. میں کبھی کبھی غیبتیں بھی کر بیٹھتا ہوں، کسی کا مذاق اڑا کر اس کی دل آزاری بھی کر دیتا ہوں. کیوں ہوتا ہے ایسے؟ باوجود اس کے کہ میں یہ سن بھی رہا ہوں کہ اللہ منع کر رہا ہے، کہ اللہ کی ذات قابل تعظیم نہیں ہے کہ اس نے کہہ دیا اور میں رک جاؤں، پھر بھی نہیں روکتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ میرے دل میں خرابی ہے. اس کا مطلب میرے دل میں اچھے سے تسلیم اس بات کو نہیں کی. یہ ہمارے لیے اس میں سبب ہے، اس کو مزید آگے بڑھیں گے.
اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔